امی سے بات کی, انہوں نے کہا کہ ابو سعودی عربیہ میں تھے, انہوں نے کہا خبردار ٹی وی میں کام کرو گی, کل فلموں میں کام کرو گی, پھر اسٹیج میں کام کرو گی. میں نے کہا اللہ کی قسم صرف ٹی وی میں کام کروں گی, ٹی وی میں تو اتنے اچھے ڈرامے ہوتے ہیں, آپ بھی دیکھتی ہیں, میں بھی دیکھتی ہوں, ہم سب دیکھتے ہیں. نہیں, میں بہت روئی, میں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا, کھانا پینا چھوڑ دیا. ماں تھی, پریشان ہوئی, ابو کو فون کیا. ابو نے آئی ایم سرپرائزڈ کہ اس وقت ابو کا ری ایکشن بالکل میری ایکسپیکٹیشن سے ڈفرینٹ تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرنے دو, بس اس سے کہنا کہ فلم نہ کرے اور اسٹیج نہ کرے, وہ جو پنجابی اسٹیج ہوتے ہیں اس طرح کے. میں نے کہا نہیں کروں گی. تو خیر آئی واز سو ہیپی, اور مجھے لگا کہ بس میرے لیے اب ایک دروازہ کھل گیا جو انشاءاللہ کبھی بند نہیں ہوگا. تو لیکن ایڈونچر مجھے پسند تھا بچپن سے ہی, درختوں سے پھل توڑنا. اور مجھے ٹائر والی سٹوری بھی یاد ہے. ٹائر میں بیٹھ جاتی تھیں, ان کی دوست اس کو ٹائر کو دھکا چلاتی تھیں, پورا گول یوں, اور وہ چل رہا ہوتا. نہیں آتا تھا آپ کو؟ نہیں, اس وقت تو مزہ آتا تھا ہوگا ہے نا, وہ پورا گول. میں تو پوری رولر کوسٹر رائڈ ہی ہو رہی ہے آپ کی, وہ اگر روڈ پہ نیچے جا رہا ہے تو. آپ اپنی بیٹیوں کو کرنے دیں گے اب یہ چیزیں؟ میں یہ سوچ رہی تھی. میں چاہتی ہوں وہ کرے, میں چاہتی ہوں ان کا بچپن ایسا ہو. وہ فون اور ٹیبلٹ اور ان چیزوں تک وہ رہ گئی ہیں. اسکول میں انہیں اتنا انکریج کرتی ہوں. آج میری بیٹی نے مجھے بتایا ہے کہ میں بیڈمنٹن میں ہوں اینڈ آئی ایم آلموسٹ سلیکٹڈ ان دی ٹیم. تو میں نے کہا اچھا ہے, یو نو, ایک فزیکل ایکٹیویٹی رہے. اس کا جو مزہ ہوتا ہے وہ یہ فون شون اور ان چیزوں میں نہیں ہے. وہ جو شام کا 1 گھنٹہ ملتا تھا گلی میں کھیلنے کے لیے کہ اماں کبھی بھی کھڑکی سے آ کے دیکھ لیں, اس کی بات ہی اور ہوتی. تو جب آپ نے اسٹارٹ کر دیا, پھر جانگلوس سے اسٹارٹ ہوا, کاظم پاشا نے آپ کو جانگلوس کے لیے رکھا تھا, یہ ساری جو اسٹوری ہوئی, بٹ وہ رک گیا تھا بیچ میں. اینڈ دین آپ کو آنچ آفر ہوا اس کے بعد. جانگلوس اور آنچ کے درمیان کچھ تھا یا ڈائریکٹلی؟ جانگلوس کے بعد, جانگلوس جب ختم ہوا تو ان دنوں میں پی ٹی وی کا ایک دور تھا, ویورشپ تھی پی ٹی وی کی. تو اگر کوئی گزر بھی جاتا تھا ٹی وی سے تو وہ تو اسٹار, رادھا اسٹار تو ویسے ہی بن جاتا تھا. آپ کو پھر پہچاننے لگے تھے بہت. پی ٹی وی میں بہت وہ دھوم مچ گئی کہ کوئی نئی ہیروئن آئی ہے اینڈ آل. تو اس کے بعد شاہد اقبال پاشا صاحب کی 1-2 میں نے ٹیلی فلمز کیں. بارش سنگ اس کا نام تھا, سچی کہانیاں تھی سیریز شاید وہ. اور اس کے بعد پھر میں سعودیہ چلی گئی, میں نے ایئر لائن جوائن کر لی بیکاز مائی سسٹر واز دیئر, اور میں اپنی بہن سے ان ٹچ تھی, اور وہ ٹریننگ کر کے آتی تھیں, فلائی کرتی تھیں, تو میں اس سے بھی فیسینیٹ ہوتی تھی. اتنا ٹریول کرتی ہیں, پوری دنیا دیکھتی ہیں. خیر میں نے انٹرویو دیا اینڈ آئی گاٹ سلیکٹڈ. جی لیکن سوری میں آپ کو یہاں کٹ کروں گی, آپ کے پیرنٹس اتنے کنزرویٹو تھے تو انہوں نے ایئر ہوسٹس کیسے بننے دیا آپ کو؟ میری بڑی میں پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ آپ کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو مجھے ایک کویسچن, بیکاز اس زمانے میں تو ایک تھوڑا سا دیکھتے تھے ایئر ہوسٹس کے جاب کو ڈفرینٹ طریقے سے. میری بہن کی مجھے بہت سپورٹ تھی. اوکے, مطلب شی فاٹ فار یو. شی فاٹ فار می اینڈ شی سیڈ کہ آپ کو ہم پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے, ہم کہیں بھی چلے جائیں یو شوڈ ٹرسٹ اس. تو خیر پیرنٹس کو جب یہ ایک ایشورنس ملی تو ابو نے بھی اجازت دے دی. پھر میں چلی گئی ٹریننگ کے لیے, اور وہاں پہ میں نے جو ہمارا گرلز کمپاؤنڈ تھا وہاں میں نے سوئمنگ سیکھی. اینڈ دے ور جسٹ گرلز, اور اپنی فرینڈس بنائیں. کبھی میں یہ چیز آپ نے کہیں نہیں سنی ہوگی, وہاں میری ایک بیسٹ فرینڈ بنی سونیا اور صدف, ہم تینوں کا ایک گروپ تھا. تو میں دیکھتی تھی کہ یہ جتنی بھی فارینر لڑکیاں ہیں وہ اتنی گوری ہیں اور کوئی لوشن لگا کے پول پہ بیٹھ جاتی ہیں. اب مجھے شرم آ رہی تھی, میں نے کہا پول پہ تو میں نہیں بیٹھوں گی, کیونکہ میں جب سوئمنگ پہ جاتی تھی تو میں جاتی تھی 1-2 بجے جب کوئی نہیں ہوتا تھا, صرف میں اور میری فرینڈس. تو میں گئی اسٹور پہ, میں نے کہا یہ لوشن جو سوئمنگ پہ لگاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ٹیننگ لوشن ہوتا ہے. میں نے وہ لے لیا, میں بلڈنگ کی چھت پہ چلی گئی اور وہ ٹیننگ لوشن لگا کے, اور میری فرینڈ نیچے ہی تھی, میں پھر نیچے آئی تو وہ دیکھ کے ہنسی, اس نے چیخ ماری, کہہ رہی ہے بھوت بن گئی ہو تم, بھوت. سعودیہ کی گرمی اور دھوپ, اور میں لیٹی ہوئی ہوں 1 گھنٹہ وہاں پہ, اور ٹیننگ لوشن بھی لگا لیا ہے میں نے. اور اس کے بعد میں نے جب اپنا آپ دیکھا میں نے کہا یہ واقعی میں کیا بن گئی ہوں. بٹ کتنے خوبصورت ہیں اور کتنی خوبصورت آپ کی یادیں ماشاءاللہ سے. بہت اٹ واز سو ایڈونچرس, سو مچ فن. اینڈ مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ جو
اس زمانے میں, اب تو لڑکیاں بہت کچھ کر رہی ہیں, لیکن اس زمانے میں وہ جو لبریشن, وہ جو فریڈم آف ڈوئنگ تھنگس چاہیے تھا, وہ شاید آپ کو تب اس سے ملا جو آپ کرنا چاہتی تھیں. کیونکہ آپ کی نیچر کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں نہیں باؤنڈری میں نہیں رکھو, مجھے کھیلنے دو, مجھے چھکے چوکے لگانے دو مجھے. سو یہ جو پورا, کتنے سال آپ ایئر ہوسٹس کا آپ نے؟ 2 سال. میں پھر 1.5 سال آئی تھنک, اسی بیچ میں گلف وار بھی ہوئی تو آئی واز دیئر. میں نے کچھ فلائٹس گلف وار میں بھی دیر. لیکن اس کے بعد جب میں سروس کرتی تھی تو مجھے لگا کہ لوگ پیسنجرز مجھے پہچانتے تھے, اور پھر جب میرے پاس ایک چوائس آ گئی نا 2 چیزوں کے بیچ میں, تو مجھے لگا کہ فائنینشلی تو وہ جاب بہتر تھی اس وقت, کیونکہ پی ٹی وی کے ٹائم میں تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن آئی فیلٹ کہ مجھے ایکٹر ہی بننا ہے. میں یہ پوچھنا, تو آئی میڈ مائی چوائس اس وقت. بٹ جو مجھے پوچھنا ہے وہ یہ کہ لیکن وہ جو پورا ایکسپیرینس تھا ایئر ہوسٹس ہونے کا, اس نے آپ کو کیا لگتا ہے کیسے چینج کیا؟ کیا کچھ آپ کے اندر کوالٹیز ڈالیں, یا آپ کو ایز اے پرسن آپ میں کیا ڈفرینس آپ کو فیل ہوتا ہے اس 1.5 سال میں؟ بہت ٹف جاب تھی, یو نو. اس سے لوگوں سے مکس اپ ہونا آیا, ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگ تھے, اور ان کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا آیا, یو نو, کہ کیسے ٹالریٹ کرتے ہیں, کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. کیونکہ میں بہت سینسٹیو تھی, کسی کی کوئی بات یا لہجوں کو میں بہت سیریس لیتی تھی, اور اس سے مجھے تھوڑا سا میرے اندر یہ چینج آیا کہ ہر شخص مختلف ہے. یو نو, آپ اپنی جگہ پہ رکھ کے کسی کو نہ دیکھیں, لیکن ان کے حوالے سے دیکھیں, اور جو بات ہو رہی ہے اس کا مطلب اور مقصد سمجھنے کی کوشش کریں. سو وہ ایک مجھ میں چینج آیا, لوگوں سے مکس اپ ہونا آیا, بیکاز میں بالکل کانفیڈنٹ نہیں تھی دیٹ وے, یو نو, وین اٹ کیم ٹو میٹنگ ڈفرینٹ پیپل. یا مجھے لگتا تھا کہ میں کیا بات کروں گی, مجھے کوئی بات ہی نہیں کرنی آتی تھی. تو اس جاب کے بعد یہ چینج مجھ میں آیا کہ میں, مطلب ہر نیشنلٹی کی لڑکی, ڈفرینٹ لوگ تھے, دے ور مائی فرینڈس اینڈ دے لائک مائی کمپنی. بیکاز اگر ہم کہیں جاتے تھے, وی وینٹ ٹو اسپین, تو میں نے اسپینش گانے وین میں لگا کے آئی اسٹارٹیڈ یو نو سنگنگ, اور وہ سب انجوائے کرتے تھے, ہماری جو سپروائزر تھیں وہ بھی. سو میری زندگی کا مقصد یہ رہا ہے کہ جتنے بھی مومنٹ آپ کی لائف میں ہیں, میک دا بیسٹ آف دیم, چاہے ایون اف دے آر ورس, ٹرائی ٹو پل آؤٹ دا بیسٹ آؤٹ آف دیم. اور جتنے بھی میموریبل آپ ان کو بنا سکتے ہیں بنائیں. چاہے آپ ایک مدر ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے اپنی لائف بنانی ہے, یا بیکاز میری زندگی کا اب مجھے لگتا ہے کہ ایک مقصد ہے, آئی وانٹ ٹو لیو اے مارک when I'm no more, you know. اور اس کے لیے چاہے ابھی مجھے زندگی میں اس چیز کی امپورٹنس کا بھی پتہ چلا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کہ یہ تو امپاسبل ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی سے کبھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو, لڑائی نہ ہو, ڈس لائک نہ ہو, یہ امپاسبل ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن واٹس امپورٹنٹ از دیٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو کلیئر یور ہارٹ اینڈ میک شیور دی ادر پرسن کلیئرز ہر اور دیئر ہارٹ from you.